السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 بولم 21 ایپیسوڈ نمبر 58 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کاؤ منوس اور الپا گوت ایک سرنگ سے ہوتے ہوئے جنگل میں خفیہ مقام پر جا کر رک جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی الپا گوت اس خفیہ راستے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس پہ پتے ڈھانپ کر آگے بڑھتا ہے تو رتی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے میں تمہارا پیچھا کروں گا تو جان جاؤں گا کہ تم کس کام کے پیچھے ہو۔ محل کے اندر نستر اپنے سپاہیوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا سلجوقوں سے سامنا ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اسی دوران جوجن اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا کاؤ منوس محل میں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ نستر یہ سن کر کہتا ہے ناممکن، میرے سپاہیوں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، وہ محل کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ جوجن یہ سن کر کہتا ہے وہ محل میں موجود نہیں ہے، اس کا مطلب وہ کسی خفیہ راستے کے ذریعے محل سے فرار ہو گیا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے کہ کاؤ منوس الپرسلان کے کہنے پر الپرسلان کے فتح کیے گئے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جاتا ہے۔ رتی سارا منظر دیکھنے کے بعد غصے میں پاگل ہو جاتا اور کہتا ہے تو تم وہ غدار تھے جس نے میری جگہ کے بارے میں الپرسلان کو پہلے ہی سے بتایا تھا، اور تمہاری ہی غداری کی وجہ سے میرا بھائی مرتے مرتے موت کے منہ سے بچا۔ میں تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی بار تو میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن دوسری بار میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اور پھر جیسے کہ کاؤ منوس جرگے میں شامل ہو جاتا ہے تو وہاں پر ابراہیم ینال اور الپرسلان بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر کاؤ منوس ابراہیم ینال اور الپرسلان سے کہتا ہے تم جب چاہو اپنی مرضی سے مجھے یہاں پر ملاقات کرنے کے لیے نہیں بلا سکتے، کیونکہ اس علاقے میں چاروں طرف بازنطینی سپاہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی بازنطینی سپاہی نے مجھے دیکھ لیا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ میں تم سے خفیہ طور پر یہاں پر ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر الپرسلان کاؤ منوس سے کہتے ہیں بیٹھ جائیں، پرسکون ہو جائیں، آپ ہمیں خفیہ راستے کے بارے میں بتائیں گے تاکہ ہم اس خفیہ راستے سے داخل ہوتے ہوئے ملازگرت میں پہنچ کر حملہ کریں۔ کاؤ منوس سن کر کہتا ہے وہ راستہ تو صرف کہانیوں میں بتایا گیا ہے، وہ تو ایک جھوٹا افسانہ ہے۔ الپرسلان سن کر کہتے ہیں تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتے، میں جانتا ہوں کہ تم ہی وہ واحد انسان ہو جو اس خفیہ راستے کے بارے میں جانتے ہو، لہٰذا تم مجھے وہ خفیہ راستہ بتاؤ گے۔ کاؤ منوس سن کر کہتا ہے میں نے اپنے معاہدے میں اوپر والے راستوں کے بارے میں بات کی تھی، نہ کہ کسی خفیہ راستے کے بارے میں۔ الپرسلان سن کر کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی راستہ عام راستہ ہو یا خفیہ راستہ، ہمارا قدم تو مغرب کی طرف آگے بڑھنا ہے اور فتوحات حاصل کرنا ہے، اور تم ہمارا ساتھ دو گے، ہمارے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا۔ کاؤ منوس سن کر کہتا ہے نہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ تو دیں گے لیکن ایک دوسرے کو خفیہ جگہوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اور جہاں تک خفیہ راستے کے بارے میں بات ہے تو تم مجھے ڈرا دھمکا کر اس خفیہ راستے کے بارے میں مجھ سے معلومات نہیں لے سکتے۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے کہ میں تمہیں اس خفیہ راستے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کاؤ منوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی الپرسلان اور ان کے ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسی خفیہ راستے کے ذریعے ملازگرت میں داخل ہونے کے سپنے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جیسے ہی الپا گوت اور کاؤ منوس ہیڈ کوارٹر سے واپس نکلتے ہیں تو رتی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے کہ میں تم سے لازمی پوچھوں گا کیونکہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ اور پھر کاؤ منوس الپا گوت سے بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خفیہ راستے کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ اگر اس نے جان بھی لیا تو مجھ سے اس قسم کی معلومات حاصل کرنے کی توقع کیسے رکھ سکتا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو چکا ہے؟ ابھی بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران رتی اور اس کے سپاہی جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ کاؤ منوس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ کاؤ منوس انہیں دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اور پھر رتی چلا چلا کر کہتا ہے تمہاری غداری کی وجہ سے میرا بھائی مرتے مرتے بچا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی کہ بازنطینی گورنر خود غدار نکلا۔ بازنطینی گورنر یہ سن کر کہتا ہے تم میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، کم سے کم پہلے میری بات تو سن لو۔ رتی جواباً کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اور پھر وہ جیسے گورنر پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو الپا گوت اپنی تلوار نکال کر اس کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رتی الپا گوت کو زمین پر گرا دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی رتی کے سپاہی بازنطینی گورنر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اسے مارنے ہی والے ہوتے ہیں، اسی دوران الپرسلان اور ان کے ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور دور سے تیر برسا کر انہیں پیچھے کی طرف ہٹنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ تیر لگتے ہی بہت سے کرائے کے سپاہی جہنم واصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ الپا گوت اور کاؤ منوس مسکرا کر الپرسلان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر الپرسلان وقت پر نہ پہنچتا تو ابھی ہم مار دیے جاتے۔ ناظرین، اسی لڑائی کے دوران الپا گوت اس ملاقات کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب وہ اقصیٰ خاتون اور الپرسلان سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ کاؤ منوس مغرب کی طرف جانے والے خفیہ راستے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اگر آپ کاؤ منوس سے ملاقات کر کے خفیہ راستے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ آپ کو بتا دے۔ وہ خفیہ راستہ مجھے کبھی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ایک خفیہ راستہ افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اقصیٰ خاتون یہ سن کر کہتی ہیں الپرسلان بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، میں نے جب بھی اس خفیہ راستے کے بارے میں بازنطینی گورنر یعنی کہ کاؤ منوس سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ میری باتوں کو جھٹلا دیتا تھا اور کہتا تھا یہ تو ایک جھوٹی کہانی ہے، فسانہ ہے، ایسا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ماضی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں
یہ بازنطینی لوگ اسی خفیہ راستے کا استعمال کر کے حملہ کرتے تھے اور گدڑوں کی طرح وہیں سے فرار ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خفیہ راستہ آج بھی موجود ہے، لیکن کیکاؤ منوس اس راستے کے بارے میں جانتا ہے۔ اور پھر الپرسلان الپاگود کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ رتی اور ایوان کو خود پر شک دلوائیں گے کہ آپ اور کیکاؤ منوس چھپ کر ہم سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ کیکاؤ منوس کبھی بھی مجھے خفیہ راستے کے بارے میں نہیں بتائے گا، لیکن اس سلسلے میں رتی تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا اور پھر میں تمہاری جان بچانے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ یعنی کہ الپاگود اور الپرسلان کا باہمی منصوبہ ہوتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بازنطینی گورنر اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور الپاگود بھی ترکوں کی طرف سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ رتی کے سپاہیوں کے خلاف تلوار بازی کر رہا ہوتا ہے۔ الپرسلان اور ان کے ساتھی تو پہلے ہی رتی پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں، کیونکہ رتی کے بھائی ایوان نے افشین کو خنجر مارا ہوتا ہے، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے الپرسلان کے ساتھی دشمنوں پر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ الپرسلان بھی اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار تھامے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دائنا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا وہ تلوار نہیں پکڑ سکتے۔ لہٰذا اس لڑائی میں الپرسلان بڑی مشکل سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود کو لڑنے سے روک بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ ایک طرف کراجا خاتون اقصی خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے خیمے میں آتی ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں کہ صرف تم ہی ہو جو میری جان بچا سکتی ہو۔ اگر میرے قبیلے والوں کو اس سچائی کے بارے میں علم ہو گیا تو میں اور میرا بچہ دونوں ہی مار دیے جائیں گے۔ اقصی خاتون یہ سن کر کہتی ہے، معاف کریں، لیکن تم نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی ہے، اب میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری بے وقوفیوں کا نتیجہ ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے اب وہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ کراجا خاتون بہت زیادہ روتی پیٹتی ہیں، لیکن اقصی خاتون ان کی بات نہیں سنتی۔ بالآخر کراجا خاتون روتی ہوئے اپنے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کے پیٹ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتی ہیں کہ شاید ان کے آنے والا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی الپرسلان اور ان کے ساتھی رتی کے ساتھیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو رتی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ الپرسلان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں واپس ضرور آؤں گا۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے، تم کہاں گدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہو؟ آؤ اور الپرسلان کو مقابلہ کرو، میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں، تم بہت ہی بزدل انسان ہو۔ رتی یہ تمام باتیں سن کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور پھر رتی کے جانے کے بعد الپرسلان کیکاؤ منوس سے کہتے ہیں، رتی پر لعنتیں بھیجنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہ خفیہ راستہ کہاں ہے، کیونکہ میں نے معاہدے پر کام کرتے ہوئے تمہاری جان بچائی ہے، اب تمہیں بھی اپنا فرض پورا کرنا ہوگا۔ الپاگود بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، جناب الپرسلان کی بات مان لیں، کیونکہ اگر آپ قلعے میں واپس جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے، رتی آپ کو جہنم حاصل کر دے گا۔ لہٰذا الپرسلان کی مدد حاصل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، اور اب تو جوجن بھی رتی کے ساتھ مل کر ہمیں مارنے کی کوشش کرے گا۔ کیکاؤ منوس سے الپاگود کی باتیں سننے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یعنی کہ الپرسلان اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی رتی کیکاؤ منوس کے تخت کے پاس جاتا ہے تو اسے اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، تم ایک غدار ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اسی دوران جوجن بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ رتی سے کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، اور پھر رتی جوجن کو بتاتا ہے کہ کیکاؤ منوس ایک غدار ہے، وہ الپرسلان کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہی وہ غدار تھا جس نے آرمینائی کے علاقے پر گھات لگوا کر مجھ پر حملہ کروایا اور میرا بھائی مرتے مرتے بچا۔ یعنی کہ اس قلعے کا بازنطینی گورنر خود ایک غدار ہے، وہ ترکوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور ہم جیسے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے اور ہمیں بیوقوف بنا کے مرواتا ہے۔ جوجن سن کر کہتا ہے، ناممکن، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیکاؤ منوس تو الپرسلان سے بہت نفرت کرتا ہے اور الپرسلان کیکاؤ منوس سے، وہ دونوں مل کر کبھی بھی کام نہیں کر سکتے۔ رتی سن کر کہتا ہے، تو کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایوادوکیا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر رتی ایوادوکیا کی طرف دیکھتے اسے بتاتا ہے کہ تمہارے چچا جان غدار ہیں، اس نے میرے بھائی کو مروانے کی کوشش کی تھی اور وہ مجھے بھی مروانا چاہتا تھا، لیکن جیسے میں نے الپاگود اور کیکاؤ منوس کا پیچھا کیا تو وہ سیدھا قرار گاہ کی طرف چلے گئے، یعنی کہ اس ہیڈ کوارٹر کی طرف جسے الپرسلان کے ساتھیوں نے فتح کیا تھا۔ میں کیکاؤ منوس کی غداری کو برداشت نہیں کر پایا، اور پھر وہ جیسے ہی قرار گاہ سے باہر نکلا تو میں نے اس پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران الپرسلان اور ان کے ساتھی وہاں پر پہنچ گئے اور ان دونوں نے کیکاؤ منوس اور الپاگود کی جان بچا لی۔ غرض کے جوجن اور شہزادی ایوادوکیا تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں کہ اچانک بازنطینی گورنر کو کیا ہو گیا، وہ تو الپرسلان کا دشمن تھا، اس کا ساتھی کیسے بن گیا؟ دوسری طرف کراجا خاتون اپنے بچے کو کھو دیتی ہیں اور ان کی خادمہ ان سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اور پھر کراجا خاتون اپنی خادمہ سے کہتی ہے، تم اس راز کو راز رکھنا اور قبیلے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو کہ میں نے اپنے بچے کو کھو دیا ہے اور اب میں حاملہ نہیں ہوں۔ اگر تم میرے اس راز کو راز رکھو گی تو میں تمہیں بہت سے پیسے اور زیورات دوں گی۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران آنکھنی اس خیمے میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کراجا خاتون کی طبیعت خراب لگ رہی ہے اور وہ رو رہی ہیں، اور پھر ان کی خادمہ سے پوچھتی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ خادمہ جواباً کہتی ہیں، میں اپنے بھائی کی شہادت کا قصہ سنا رہی تھی، لہٰذا ہم دونوں آبدیدہ ہو گئے۔ آنکھنی اماں یہ سن کر کہتی ہے، شہادت کی باتیں سن کر سب کو دکھ ہو جاتا ہے،
لیکن شہادت کا مقام بہت ہی بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے۔ یعنی کہ وہ جھوٹ بول کر اس بات کو گول مول کر دیتے ہیں تاکہ اپنی اماں کو یہ معلوم نہ ہو پائے کہ اب کراچا خاتون حاملہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جوجن اور نیستر کیکاؤ منوس کے کمرے کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سلجوکوں کے ساتھ مل گیا ہے تو ضرور اس نے سلجوکوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوگا اور ان تمام چیزوں کو کسی کاغذ پر لکھا ہوگا۔ اور اسی دوران جوجن کا دھیان ایوادوکیا کی طرف جاتا ہے کہ ایوادوکیا لازمی الپاگوت کی طرح کیکاؤ منوس کی سچائی کے بارے میں جانتی ہوگی، اور پھر وہ جیسے ایوادوکیا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایوادوکیا اس معاہدے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اچانک جوجن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ایوادوکیا جوجن کی آواز سن کر پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ایوادوکیا رونے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، میرے چچا جان نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے فرار ہو گئے۔ جوجن نے سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری باتوں کا یقین کرتا ہوں، تم جاؤ اور آرام کر لو۔ ایوادوکیا کے جاتے ہی جوجن کی نظر اسی معاہدے پر پڑتی ہے جو کہ تخت کے نیچے چھپایا گیا ہوتا ہے، جسے رتی نے اٹھا کر زمین پر مار کر پھینکا ہوتا ہے۔ کرسی ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ معاہدہ جو کہ کرسی کے اندر چھپایا گیا تھا وہ جوجن کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی جوجن وہ معاہدہ پڑھتا ہے تو وہ کیکاؤ منوس کو لان تان کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم ایک غدار ہو جس نے رومی سلطنت کے ساتھ غداری کی ہے اور ترکوں کو مغرب کا راستہ دکھایا ہے۔ بازنطینی شہنشاہ تمہاری غداری کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ دوسری طرف جیسے ابراہیم ینال ہتھیار، پیسے اور دوا لے کر فرزاد سے ملاقات کرنے کے لیے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں تو ابراہیم ینال فرزاد سے کہتے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہے، بس تم اس راز کو راز رکھو، میں تمہیں بہت سی چیزیں دینے والا ہوں، لیکن تم نے دوا کیوں منگوائی تھی؟ تمہارے جسم پر تو اب کوئی خطرناک زخم بھی نہیں ہے۔ فرزاد یہ سن کر کہتا ہے یہ دوا میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ ایک بازنطینی فوجی کے لیے منگوائی ہے، وہ نیند میں ہوتا ہے اور کیسر روم کا نام پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ابراہیم ینال کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فرزاد کے ساتھ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر جنرل دوکاس بے ہوش حالت میں ہوتا ہے اور وہ کیسر روم کا نام پکار رہا ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم ینال کی نظر جنرل دوکاس پر پڑتی ہے تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو جنرل دوکاس ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو دوسری طرف کیکاؤ منوس اور الپاگوت اپنی جان بچانے کے لیے کنک قبیلے میں پناہ لینے کے لیے واپس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آکنی اماں کی نظر الپاگوت پر پڑتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہے جسے وہ بڑی شدت سے یاد کر رہی ہوتی ہے، اور پھر جیسے ہی آکنی اماں مسکرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے تو الپاگوت بھی مسکرا کر اپنی والدہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آکنی اماں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اقصیٰ خاتون ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہتی ہیں ابھی نہیں، ابھی آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی۔ البرسلان بھی منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کم سے کم آکنی اماں کے دل کو سکون آیا اور الپاگوت ان سے ملاقات کرنے کے لیے کنک قبیلے میں واپس آ چکا ہے۔ تو دوسری طرف فرزاد ابراہیم ینال کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا یہ بازنطینی گورنر کا ساتھی جنرل دوکاس ہے اور یہ بازنطینی شہنشاہ کا بھی خاص آدمی ہے، یعنی کہ بازنطینی شہنشاہ اس پر بہت زیادہ یقین کرتا ہے، اگر ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کی حمایت کروں گا، یعنی کہ میرا قبیلہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے بازنطینی شہنشاہ آپ کے سلطان بننے کی حمایت کرے گا، یعنی جو چیز آپ کے بہترین مستقبل کے لیے ٹھیک ہوگی وہ چیز بھی میرے بہترین مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم دونوں کی ایک ہی قسمت ہے، چاہے آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن ہمیں اتحاد کرنا ہوگا۔ بلاخر ابراہیم ینال کے لالچ پھر سے واپس آ جاتی ہے اور تخت کا نام سنتے ہی ابراہیم ینال کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ وقتی طور پر فرزاد کی باتیں ماننے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے کہ کیکاؤ منوس کو چاغری صاحب کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو الپرسلان تمام کہانی سنانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کیکاؤ منوس رتی کو لان تان کرتے ہوئے کہتا ہے اس جاہل انسان کی وجہ سے اب میں تمہیں خفیہ راستے کے بارے میں بتاؤں گا جو میں پہلے کسی بھی صورت آپ کو بتانے والا نہیں تھا، یقیناً آپ اس راستے کے بارے میں جان کر بہت خوش ہو جائیں گے، اور تو رتی کی بے وقوفی کی وجہ سے میں تمہارے قبیلے میں پھنس کر رہ گیا ہوں، نہ جانے میں اپنے قلعے واپس کب جاؤں گا۔ چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں ہم نے تمہیں یہاں پر مہمان نوازی کے لیے نہیں بلایا، ہم صرف اپنے معاہدے کے فرض کو پورا کرتے ہوئے تمہاری جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم فکر مت کرو، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہیں باحفاظت تمہارے قلعے تک پہنچا دوں گا، کیونکہ میں بھی تم جیسے انسان کو اپنے قبیلے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ چاغری صاحب اس قبیلے میں میری جان کی حفاظت بھی کریں گے اور حالات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ماہر فلکیات جس کا نام البیرونی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان سائنسدان ہوتے ہیں اور وہ میڈیکل سائنسز کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے علم رکھتے ہیں، اور پھر وہ جیسے ہی الپرسلان کے ہاتھ کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر پٹی باندھنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا تمہارا ہاتھ پٹی باندھنے کے بعد دائیں اور بائیں کی طرف حرکت کر سکتا ہے؟ کیا حرکت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں جی ہاں۔ البیرونی سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ الپرسلانی سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں میں نے آپ کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سلطان کے کہنے پر ہمارے قبیلے میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا لیکن ابھی وہ سوالات پوچھنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ البیرونی سن کر کہتے ہیں جی ضرور، میں بھی انتظار کرتا رہوں گا۔ اسی دوران افشین کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ الپرسلان کا نام پکارتا ہے۔
بالآخر افشین کو ہوش میں دیکھ کر تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر سلچان خاتون پریشان ہوتے ہوئے البیرونی سے پوچھتی ہیں، کیا آپ الپرسلان کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ البیرونی جواباً کہتے ہیں، میں نے آج سے پہلے علاج کرنے کا ایسا طریقہ نہیں اپنایا جو میں اس بار الپرسلان کا علاج کرنے کے لیے اپناؤں گا۔ یہ طریقہ میرے لیے بھی نیا ہوگا۔ مجھے اللہ پاک سے امید تو بہت ہے کہ یہ طریقہ کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو نعت والے چینل کا لنک دے دیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے۔ تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔